بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب کافی مہینوں کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 اور 55 پنجابی میں 55 اور آیت نمبر 56 پنجابی میں 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ ایک آیت ایک جملہ ہے، جو ہم اس کی ترکیب کریں گے، اس کو ہم ایک جملہ بنائیں گے اس پوری آیت کو۔ جی سمجھ آ گئی؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت میں ہم دو جملے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، واو جو شروع میں آئی ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ اذ آیت کے شروع میں جو آتا ہے یہ مفعول بہ ہوتا ہے اس فعل کا، کہ جو فعل مقدر ہوتا ہے عام طور پر اذکر۔ جی سمجھ آئیے؟ مفعول بہ، کیونکہ ترجمہ ہم کریں گے مفعول بہ والا، لیکن آگے کی طرف مضاف ہے۔ یہ لفظ اذ آگے کی طرف مضاف ہے۔ قلتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے 12 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ واو مذکر غائب، واو مؤنث غائب کو چھوڑ کر بقیہ 12، تو یہ 12 میں سے ہے، لہذا قلتم کا فاعل ہے تا۔ قال یقول کا ایک مقولہ آتا ہے، قال یقول فعل کا مقولہ آتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سبقوں کے اندر کہا کہ مقولہ مفرد ہوتا ہے، بظاہر اگر جملہ آ بھی جائے تو ہم اسے مفرد کی طویل میں کر کر مقولہ بنائیں گے۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک یا موسیٰ سے لے کر جہرۃ تک مراد اللفظ یہ کل تم کا مقولہ ہے۔ جی آپ نے سنا ہے؟ اور کل تم اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ فا عاطفہ ہے۔ اخذت ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل کے بعد جو ضمیر آتی منصوب متصل مفعول بہ، یہ کم ضمیر مفعول بہ ہے۔ الصاعقۃ یہ اخذت کا فاعل ہے، یہ قوم ضمیر مفعول بھی ہے لیکن آگے کے لیے ذوالحال ہے، واو حالیہ ہے۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر مبتدا، تنظرون یہ فعل ہے، اس کا فاعل واو ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انتم کی خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے اس قوم ضمیر، ذوالحال حال مل کر اخذت کا مفعول بہ، اخذت اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، قل تم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے اذ کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے مفعول بہ ہوا۔ اذکر فعل مقدر کا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ایک ہم نے ترکیب کر دی یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ کی مقولہ والی، اور ہم نے مراد اللفظ مقولہ بنا دیا۔ میں نے کہا مقولہ مفرد ہوتا ہے، اگر مقولہ بظاہر جملہ ہو تو ہم مراد اللفظ کہیں گے، لیکن ہم اس کی جملے والی ترکیب بھی کیا کرتے ہیں۔ میں وہ ترکیب کرنے لگا ہوں۔ یا حرف ندا ہے، موسیٰ کیا پڑھا؟ یہ وہ منادہ ہے جو مفرد معرفہ ہوتا ہے، علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اس کا یہاں ضم جو ہے وہ تقدیری ہے، ضمہ، کیوں کہ یہ اس میں مقصور ہے، آپ نے سنا نہیں ہے۔ جی یا حرف ندا ہے، موسیٰ وہ منادہ والا تو ہو گیا، لیکن ترکیب میں کہیں گے یا ادعو کے قائم کم، کیا کہیں گے؟ اور موسیٰ یہ مفعول بہ ہے، ادعو کا، اب ادعو میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، اب وہ ادعو فعل آنا فاعل
اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، لن ناصبہ ہے اس لیے نو مینا پہ نصب آیا، اور نو مینا مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. آج کل جتنی بچوں کو صرف آتی ہے نا اتنی مجھے آتی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی. لن نو جب میں پڑھتا تھا نا اس وقت کے بچوں کے لحاظ سے مجھے شاید تھوڑی آتی ہے، لیکن آج کل کے بچوں کے لحاظ سے جو ہے نا وہ مجھے آتی ہے، کوئی نہیں سمجھ لگی. لن نو مینا، کوئی نہیں سمجھ آئی. نو مینا جمع متکلم، صرف کا مقصد صیغہ آنا چاہیے. نو مینا صیغہ جمع متکلم، تو جمع متکلم مضارع کا فاعل ہمیشہ اندر. قیامت آ سکتی ہے فاعل باہر نہیں آ سکتا، اگر باہر آئے گا تو فاعل نہیں ہوگا، تقید ہوگی. نو مینا کا فاعل نحن، لا کا جار مجرور مل کے نو مینا کے متعلق اول حتی جارہ، جس حتی کے بعد آن مقدر ہوتا ہے وہ حتی جارہ ہوتا ہے، یہ حتی جارہ ہے. نرا اس کی حالت نسبی یہاں تقدیری ہے کیونکہ معطل الفی ہے. معطل الفی جو مضارع ہوتا ہے حالت رفی بھی تقدیری، حالت نسبی بھی تقدیری. یہاں حتی کے بعد ان مقدر وہ نصب دیتا ہے، نرا کو اس نے نصب دیا لیکن نصب اس کا کیا ہے؟ تقدیری. جی سمجھ آئیے. نرا پھر مضارع کا صیغہ جمع متکلم را یرا، نرا اس کا فاعل نحن. نر اللہ یہ مفعول بھی نرا کا. ایک ہوتا ہے رآ یرا جس کا معنی دیکھنا، ایک رآ یرا جس کا معنی یقین کرنا. اگر معنی دیکھنا ہو تو مفعول بھی ایک، اگر معنی یقین کرنا ہو تو مفعول بھی دو. جب اس کا معنی یقین کرنا ہو تو افعال قلوب میں سے ہوگا، جب آنکھ سے دیکھنا ہو تو پھر افعال قلوب سے نہیں ہوگا، پھر معنی دیکھنا پھر ایک مفعول بھی ہوگا. یہاں آنکھوں سے دیکھنا معنی ہے، ایک مفعول بھی آنا چاہیے. نر اللہ اس میں جلا مفعول بھی ہے، لیکن آگے جہرتن یہ کیوں منصوب ہے؟ دو تین ترکیبیں ایک بتا رہا ہوں. جہرتن یہ حال ہے، کیا اس میں جلالہ شریف سے ظاہرن کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں، ذوالحال حال میں کے مفعول بھی، فعل اپنے نان فاعل مفعول بھی سے مل کے وہ حتی جارہ کا مجرور مفرد کی طویل میں ہو کر جار مجرور مل کے نو من کا متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق اول متعلق ثانی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس آیت کی الحمدللہ پوری ترکیب ہوگی، اگلی کی ویسے ہی آسان ہے. ثم حرف عطف بعثنا ماضی کا صیغہ، او پیر جی بعثنا ماضی کا صیغہ 12 میں سے ہے. ماضی کے 12 صیغے ان کا فاعل ہمیشہ 7 ہوتا ہے، یہ بعثنا 12 میں سے ہے، فاعل نہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا فعل کے بعد جو ضمیر آتی منصوب متصل مفعول بھی، یہ کم ضمیر مفعول بھی ہے. من حرف جار، بعدی مضاف، موتی مضاف الیہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے باسنا. فعل اپنے نا فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. لعلکم تشکرون ٹائم تھوڑا ہے. لعل حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم. اگر انتے آنا سننا تشکرون ایک ہے مضارع کا اعراب اپنا اور ایک ہے اس کا اعراب اس کی خبر ہونے کے لحاظ سے. تو سنے ہی نا جو اعراب مضارع کا اپنا ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے مرفوع ہے، کیونکہ مضارع کے جو 7 صیغے ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ، یہاں نون نظر آ رہا ہے، سمجھ لے یہ مضارع کا رفع ہے، یہ مضارع کا اپنا رفع ہے. اور ایک ہے اس کا رفع اس کی خبر ہونے کے لحاظ سے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ محلن ہے، کیونکہ کہتے ہیں جملہ مبنی ہوتا ہے. پتہ نہیں تمہیں سنے کہ نہیں سنے. تشکرون اپنے فاعل اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا جی؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں. اور یاد کرو اس وقت کو، میں نہیں، یاد کرو ہاں کو کا تو مفعول بھی بڑا، میں ہوتا تو فی ہوتا. سنیا نہیں؟ یاد کرو اس وقت کل تم
ادھر کا معنی کرے جب تم نے کہا، جب کیا کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ تم نے کہا، یہ کہا مقولہ اتنا تھا، مقولہ اتنا تھا جہرۃ، جب تم نے کہا، کیا کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تم نے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، پھر اخذتکم الصاعقہ، کہا پھر اخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون، یہ کہنا ان کا سبب ہے اور یہ مسبب ہے، سنا نہیں، تم نے کہا پھر، کوئی نہیں سمجھ آئی، یہ کیا ہے، مسبب ہے، اور یہ کیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، کیا کہا، اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا نہیں، ہم اللہ کو مطلب دیکھ لیں پھر لے آئیں گے، یہاں تک اعلانیہ دیکھیں، اعلانیہ یہاں تک دیکھیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں، نہیں سمجھ نہیں آئی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم نے کو کڑک نے پکڑ لیا، پھر تم کو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، ہم نے تمہیں لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو، کہیں تم شکر کرو، الحمدللہ۔